بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ خالق کائنات نے اپنی بے عیب اور لا شکا کتاب میں ارشاد فرمایا ہے، نماز ادا کرنے والوں کے لیے اور زکوٰۃ دینے والوں کے لیے ان کے رب کے پاس بہت بڑا اجر و ثواب موجود ہے۔ تو جو نماز ادا کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ دینے والے ہیں، انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ خالق کائنات کے حکم کے مطابق جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کے دل کو بھی سکون ملتا ہے کہ اسے کوئی خوف نہیں ہوتا، اس کے ذہن کو بھی سکون ملتا ہے کہ کوئی پریشانی اس کو نہیں ہوتی ہے، سارے غم اس سے دور ہو جاتے ہیں، سکون اور راحت محسوس کرتا ہے جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے سے بندے کا مال بھی پاک ہو جاتا ہے اور بندے کا باطن بھی صاف ستھرا ہو جاتا ہے، جیسے خالق کائنات نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے پیارے محبوب ان کے مالوں سے زکوٰۃ لو، ان کے مالوں کو بھی پاک کر دو اور ان کے باطن کو بھی صاف ستھرا کر دو۔ تو جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کا مال بھی پاک ہو جاتا ہے اور اس کا باطن بھی صاف ستھرا ہو جاتا ہے، پھر اسے حقیقی سکون ملتا ہے، غموں اور پریشانیوں سے اسے نجات ملتی ہے۔ تو زکوٰۃ دینے سے بندے کا مال بھی کم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا ہے۔ اور حدیث قدسی کا مفہوم ہے، خالق کائنات فرماتا ہے کہ یا ابن آدم اودی من کنزک عندی، اے انسان، اے میرے بندے، تو اپنے مال میں سے، اپنے خزانے میں سے میرے پاس امانت رکھوا دے، ولا حرکا ولا غرقا ولا سارقا، میرے پاس تیری امانت نہ جل سکتی ہے، نہ ڈوب سکتی ہے اور نہ ہی چوری ہو سکتی ہے۔ بندہ اگر کسی دنیا دار امانت دار کے پاس اپنی امانت رکھواتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی قدرتی آفت آئے، اس کے گھر میں آگ لگ جائے تو آپ کی امانت جل جائے، یا کوئی سیلاب آ جائے تو آپ کی امانت ڈوب جائے، یا پھر کوئی چور اس کے گھر سے چوری کر لے، تو امانت دار کا اب کوئی قصور نہیں ہے، لیکن آپ کی امانت ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ لیکن رب کائنات فرما رہا ہے، اے میرے بندے، تو میرے پاس امانت رکھوا، میری رضا کے لیے تو زکوٰۃ ادا کر، تو صدقہ و خیرات میرے راستے میں دے، تو اب یہ تیرا صدقہ دینا، یہ تیرا زکوٰۃ ادا کرنا میرے پاس امانت ہے، اب میرے پاس نہ تو وہ جل سکتی ہے امانت، نہ ڈوب سکتی ہے اور نہ چوری ہو سکتی ہے۔ آگے خالق کائنات نے فرمایا ہے کہ اے میرے بندے، اوتیکہ احوج ما تکون الیہ، میں تجھے یہ تیری امانت اس وقت دوں گا جب اس کی تجھے سخت ترین ضرورت ہوگی۔ تو میرے دوستو، یہ ہماری امانت جو ہم اپنے رب کے پاس رکھوائیں گے، وہ اس کی ہمیں دنیا میں بھی ضرورت ہو سکتی ہے، تو پھر دنیا میں بھی اللہ پاک اس کا کوئی نہ کوئی بدلہ ہمیں عطا فرما دے گا، لیکن سب سے بڑی ضرورت اور سخت ضرورت کل ہمیں قیامت کے دن ہوگی، جب اس وقت ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہوگا، کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہوگا۔ تو اس وقت جب ہمیں سخت ترین ضرورت ہوگی قیامت کے دن، تو اس وقت جب ہمیں یہ اللہ پاک کی طرف سے امانت مل جائے تو پھر کیا ہی بات ہوگی، پھر تو ہمارا بیڑا ہی پار ہو جائے گا اور ہم کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ تو خالق کائنات کی
بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ پاک اپنی رضا کے لیے اور اپنے راستے میں صدقہ و زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔